اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں پارے کا نام والمحصنات ہے۔ یہ پارہ سورۃ النساء کے 17 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی اور کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ مال ایک آزمائش، زوجین کے مسائل و معاملات، نماز و طہارت کے مسائل، معاشرتی برائیوں کی مذمت، جہاد کی ترغیب و مسائل، صلح و جنگ کے احکام، ہجرت کی اہمیت، عدل و انصاف کی تاکید، آداب مجلس، سچی گواہی کی تاکید، منافقین کی علامات۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں پہلے تو غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقوں سے کسی کا مال کھانے سے روکا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے ہر انسان برابر ہے، امیر ہو یا غریب، جاہل ہو یا عالم، مرد ہو یا عورت، لیکن اللہ نے اپنے فضل و نعمت سے کسی کو زیادہ نوازا ہے اور کسی کو کم۔ اس میں ہر ایک کے لیے آزمائش ہے، مالدار کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو کیوں کر، کس طرح اور کن کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ غریب کے لیے آزمائش قناعت و شکر ہے۔ پھر بتایا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جس کا جو مال ہے وہ اس کا مالک و مختار ہے، لہٰذا ترکہ کے جو حقدار اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصے انہیں دینے میں حیل و حجت نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ سربراہ، نگران اور عورتوں کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ عورتوں کو اللہ کے حقوق ادا کرنے چاہیے، انہیں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہونا چاہیے، نیز اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بیویوں سے سرکشی اور غلط کاری کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلے نصیحت کرنی چاہیے، اگر نہ مانیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، پھر بھی نہ مانیں تو اس قدر تنبیہ کرنی چاہیے کہ ان کو کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں اور آپس کے افہام و تفہیم سے کام نہ چلے تو پنچایت کا فیصلہ لے لینا چاہیے۔ یہ پنچایت مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک فرد پر مشتمل ہوگی۔ وہ جو فیصلہ کرے میاں بیوی اسے قبول کر لیں۔ زوجین اور پنچایت دونوں اصلاح کو اپنے پیش نظر رکھیں، نہ کہ معاملے کے بگاڑ کو۔ پھر توحید کا سبق دیتے ہوئے شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ نیز پڑوسیوں، مسافروں اور زیر دستوں سے نیک برتاؤ کرنے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تاکید ہے۔ اسی سلسلے میں غرور اور تکبر سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پھر بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں انفاق کی ترغیب و ہدایت ہے۔ یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ انفاق خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے۔ پھر قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کا دردناک عذاب ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں طہارت کی اہمیت اور اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید ہے، نیز نماز کی ادائیگی میں توجہ رکھنے اور جو کچھ اس میں پڑھا جائے اسے سمجھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ پھر وضو اور تیمم کے چند مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی دنیا پرستی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی منفعت کی خاطر اللہ کی کتاب تک میں تحریف کرنے سے دریغ نہ کیا۔ پھر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے انہیں قرآن حکیم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں گے وہ دنیا و آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ ہر گناہ قابل عفو و مغفرت ہے سوائے شرک کے، شرک کسی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں بت پرستی سے منع کرتے ہوئے بخل اور حسد سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر امانت داری کا سبق دیا گیا ہے۔
جو جس بات اور جس چیز کا اہل ہو اس کو وہ چیز دینا امانت داری کا تقاضا ہے۔ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اپنے حکام کی اطاعت کا حکم ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ حاکموں میں سے اگر کسی کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بناؤ۔ پھر جو ہدایت ملے اس پر بلا تردد عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس طریقے پر گامزن ہونے والے لوگ حقیقی معنی میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں منافقین کی دوگلی پالیسی کا تذکرہ ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ وہ دعوی ایمان کے باوجود قرآن اور رسول کے حکم اور فیصلے سے اعراض برتتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ رسول محض پیغام الہی کا نامہ بر ہو کر نہیں آتا، بلکہ رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی منشا کے مطابق عمل کر کے بتائے اور اس کے عملی نمونے کے مطابق انسان عمل کرے۔ رسول کی اتباع ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو لوگ رسول کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر آخر میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو انعام الہی کا مستحق بناتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اسلام دشمن عناصر سے چوکنے رہنے کی ہدایت ہے۔ نیز اس بات کی تلقین ہے کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہر وقت مستعد اور ہر طرح کے سامان سے لیس اور آراستہ رہنا چاہیے۔ پھر جہاد کے مقصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلام میں وہی جہاد معتبر ہے جو فی سبیل اللہ ہو، جس سے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت و دستگیری ہوتی ہو۔ پھر الہی حکومت اور الہی قوانین کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانیں قربان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں جہاد کے نام سے گھبرانے والوں کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ موت اور زندگی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ موت بہرحال آ کر رہے گی، خواہ انسان کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ ساتھ ہی منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ جنہیں اگر فائدہ پہنچے اور فتح و کامرانی اور مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوں تو اسے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں، لیکن جب اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب کہیں شکست ہو جائے تو سارا الزام نبی پر ڈال دیتے ہیں اور خود بری الذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جب کبھی فضل و انعام سے نوازا تو ایسا نبی کے ذریعے ہی فرمایا، اور ناکامی خود ان کی ذاتی کمزوریوں اور غلطیوں کے سبب ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر حسن معاشرت کا ایک اصول یہ بتایا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھرا کرو۔ کوئی خبر ملے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، پھر دوسروں سے بیان کیا کرو۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسلمان جہاد کریں گے تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ ساتھ ہی حسن معاشرت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی سلام کرے تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں ایسی سرزمین سے ہجرت کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا گیا ہے جہاں کے باشندے انہیں اسلام کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے دیں۔ پھر منافقوں اور سرکشوں کی شرارتوں کے تذکرے ہیں، اور آخر میں صلح و جنگ اور معاہدوں سے متعلق چند اہم احکام بتائے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جو لوگ جنگ سے دل برداشتہ ہوں اور وہ تم سے نہ لڑیں
اور نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں، ان پر دست درازی نہ کرنا چاہیے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 13 میں انسانی جان کے احترام کا سبق دیا گیا ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا سنگین جرم ہے اور قیامت میں سخت ترین سزا کا موجب۔ پھر جان بوجھ کر قتل اور غلطی سے کسی کو قتل سے متعلق چند احکام بتائے ہیں۔ جہاد کے لیے نکلنے کے بعد دوست دشمن میں تمیز کی تاکید ہے۔ پھر بتایا ہے کہ جو تمہیں آگے بڑھ کر سلام کرے اسے فوراً یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو مومن نہیں ہے، بلکہ تحقیق سے کام لو۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے مجاہدین کی غیر مجاہدین پر درجوں شرافت و فضیلت کا تذکرہ ہے۔ نیز معذوروں کے لیے جہاد سے مستثنی ہونے کا بیان ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 14 میں ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بہانہ بنا لینا درست نہیں کہ مخالفین اسلام نے مجبور و بے بس کر رکھا ہے۔ دراصل اپنے نفس، اپنے خاندان، اپنی جائیداد اور دنیاوی منفعت کی محبت انسان کو ترک وطن سے روکتی ہے۔ حالانکہ جب وطن اور اسلام کے درمیان ٹھن جائے تو ایسی صورت میں ایک مومن کو بہرحال وطن کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ کی زمین اپنے لیے وسیع پاتے ہیں۔ پھر عدل و انصاف کی تلقین ہے اور توکل کا درس دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 15 میں سفر کی حالت میں نماز قصر سے متعلق احکام ہیں۔ پھر صلاۃ خوف کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ عین میدان جنگ میں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اس طرح یہ سمجھا دیا گیا کہ نماز کسی حال میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ نماز کے لیے پابندی وقت ضروری ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 16 میں نزول قرآن کا مقصد بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ اس قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کریں۔ پھر کسی کی بیجا طرفداری سے روکا گیا ہے۔ پھر سبق دیا گیا ہے کہ محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب روا نہیں۔ مسلمانوں کا کام حق کی شہادت ہے اور یہ ہرگز دیانت نہیں کہ اپنے گروہ کا آدمی اگر برسر باطل ہو تو اس کی بیجا حمایت کی جائے اور دوسرے گروہ کا آدمی اگر برسر حق ہو تو اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے۔ پھر نفاق اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ نیز بہتان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 17 میں لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بری سرگوشیوں سے روکا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے انحراف اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جب کسی مجلس میں چند مسلمان بیٹھیں تو نیک مشورے اور اچھی باتیں کریں، نہ کہ فتنہ و فساد کے منصوبے بنائیں۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 18 میں شرک کی برائیوں کو دہراتے ہوئے پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سارے گناہ قابل عفو و مغفرت ہیں، البتہ شرک کسی حال میں قابل عفو و مغفرت نہیں۔ پھر جاہلیت کے دور میں جانوروں سے متعلق جو مشرکانہ رسمیں جاری تھیں ان سے روکا گیا ہے، مثلاً جانور کا کان چیر کر چھوڑ دینا، کسی جانور کا بت پر بھینٹ چڑھانا۔ پھر ایمان اور عمل صالح کو فوز و فلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ پھر یہ تعلیم دی ہے کہ انجام کی بہتری کسی کی آرزوؤں پر موقوف نہیں۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا برا پھل پائے گا اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت
بشرطے کہ ہو وہ مومن، وہ جنت کا مستحق ہے۔ قیامت میں ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ پھر ملت ابراہیم کی پیروی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 19 میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ یتیموں، کمزوروں وغیرہ کے ساتھ عدل کی تاکید ہے۔ پھر زوجین کو باہمی حسن تعلقات کی ہدایت دی گئی ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں پہلے صلح کی تدبیریں کریں۔ جب صلح کی تمام تدبیروں میں ناکامی ہو تو مجبوراً راستے جدا کیے جا سکتے ہیں۔ نیز خدا ترسی، بیویوں کے درمیان عدل کرنے اور طرز عمل کے درست رکھنے کی تاکید و ہدایت ہے۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت سے روگردانی اچھے نتیجے پیدا نہیں کرتی۔ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ انہیں ہٹا کر دوسروں کو ان کی جگہ لے آئے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 20 میں امت مسلمہ کا فریضہ یاد دلا کر انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی شہادت پر کاربند رہیں، اگرچہ اس معاملے میں والدین یا دوسرے رشتہ داروں پر زد ہی کیوں نہ پڑتی ہو، بلکہ خود اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ ایمان پر اچھی طرح ثابت قدم رہیں، حقیقی مومن بنیں۔ اگر کوئی کسی حیثیت سے کفر کی روش اختیار کرے گا تو یہ انتہائی گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دنیا و آخرت میں ہلاکت ہے۔ ساتھ ہی یہ نصیحت ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی ہرگز نہ کی جائے، یہ کام کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں ان کی مجلسوں میں ہرگز شرکت نہ کرنی چاہیے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 21 میں منافقوں کی عادتوں اور خصلتوں کا تذکرہ ہے۔ خاص کر نفاق کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ وہ محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پھر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ رکھیں، البتہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی حقیقی اصلاح کر لیں تو اللہ انہیں اجر دے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔